پاکستان تحریک انصاف 3 سال سے برسر اقتدار ہے، لیکن جو اس کا انتخابی منشور تھا، نوکریاں، گھر، کسی بھی قسم کا منشور جو ہے وہ پورا کرنے میں نہیں، میں آپ سے بصد احترام اتفاق نہیں کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آپ نے جو گھروں کی بات کی ہے اس کے لیے ایک انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، اور ہم نے ایک نئی ہاؤسنگ پالیسی کا اجرا کیا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں کہ آج متوسط طبقے کے لیے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو آج بینک لونز بھی دے رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر بنا بھی سکیں گے مارگیج کے ذریعے۔ یہ پہلے رعایت نہیں تھی، اس کا کام شروع ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں زمینیں ایکوائر ہو رہی ہیں، اور آپ یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا بوم دیکھ رہے ہیں نا، سیمنٹ، سٹیل، سب چیزیں یہ کیوں پر جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ کنسٹرکشن جو ہے دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ ایک دوسرا آپ نے کہا ملازمتیں دیکھیے صرف سرکار کی نہیں ہوتی، اور سرکار کتنی ملازمتیں دے سکتی ہے؟ ملازمتوں کے لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری ہو، اور اس سرمایہ کاری سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جابز کریٹ ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو لیٹسٹ فگر آیا ہے ورلڈ بینک کا، وہ 5.4% اکنامک گروتھ ہوئی ہے۔ اب اس 5.4% گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ نئے جابز کریٹ ہوں گے۔ جب گروتھ ہوگی روزگار پیدا ہوگا، جب سرمایہ کاری ہوگی روزگار پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ مشکل حالات میں جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں کووڈ کی وجہ سے، پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، آمد و رفت میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ برآمدات بہت سے ممالک کی متاثر ہوئی۔ ان مشکل حالات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کے بعد ہم ریکوری کی طرف، اور ریکوری کے بعد انشاءاللہ اگلے سال ہم ایک خوشحال پاکستان کی طرف بڑھیں گے۔ مہنگائی کے حوالے سے بات ہے، ایک جریدے نے ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، یہاں پر مہنگائی کی ریشو زیادہ، ارجنٹائن اور ترکی کے بعد پاکستان میں نمبر ہے۔ نہیں، وہ رپورٹ درست نہیں ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ مہنگائی ہے، میری سوال کا جواب لے لیں۔ مہنگائی ہے، اس میں کوئی دو بحث نہیں ہے، میں اعتراف کروں گا مہنگائی ہوئی ہے۔ دیکھنے کی وجہ یہ ہے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ مہنگائی کے عوامل کیا ہے، کیوں ہے مہنگائی؟ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں ریکارڈ پرائسز ہیں گیس کی، اس کا مہنگائی کیسے ہوگا؟ اس وقت ریکارڈ پرائسز ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس تیل کی، مہنگائی کا اثر ہوگا۔ اس وقت ریکارڈ پرائسز ہیں پام آئل، گھی مہنگا ہوگا۔ جتنی فوڈ کموڈٹیز ہیں ان کی قیمتیں چڑھی ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے جو سپلائی چین تھی وہ ڈسرپٹ ہوئی ہے، وہ متاثر ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ مہنگائی پر آیا ہے۔ اور پھر ہر جگہ دنیا میں جو کرنسیز ہیں وہ ڈپریشیٹ ہوئی ہیں، اور اس کا بھی مہنگائی کی شکل میں، جب ڈالر مہنگا ہوگا، اب جو چیز امپورٹ کرو گے مہنگی ہوگی، تو اس کا بھی مہنگائی پر ایک اثر آئے گا۔ یہ سارے عوامل، اور جو ماضی کے قرضے تھے ان کی جو قسطیں ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہیں، وہ قرضے ہم نے تو نہیں لیے۔ اس وقت جو ہم قسطیں ادا کر رہے ہیں وہ سابقہ حکومتوں کے قرضوں کی اقساط ہیں جو ادا کی جا رہی ہے۔ جب ان سب کو آپ جمع کرتے ہیں تو ایک مہنگائی کی شکل سامنے آتی ہے۔ ہم اس سے غافل نہیں ہیں، اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ اس کو قابو کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اس وقت جو اس نے اپنی اوپر والی سطح کو چھونا تھا وہ چھو چکی ہے، اب انشاءاللہ نیچے آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک غبارہ ہے جو چھوڑا گیا ہے، جس کی عنقریب ہوا نکل جائے گی۔ حکومت پاکستان افغانستان کی صورتحال پر عالمی دنیا کو کتنے پرسنٹ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، یا اس بہت حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے، اور جو 19 دسمبر کا اجلاس تھا وزرائے خارجہ کا، OIC کے وزرائے خارجہ کا، اس نے ماحول تبدیل کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سلامتی کونسل کی قرارداد سامنے آئی۔ اس قرارداد میں جو سینکشنز لگی ہوئی تھیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، انسانی امداد کے لیے، اس میں نرمی لائی گئی ہے،
امریکہ نے $308 ملین دیے ہیں. OIC نے ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اطلاع ملی ہے کہ نوے میں طالبان کے جو نمائندگان ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے. ایک یورپین ملک دعوت دے رہا ہے. اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ افغانستان پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی حد تک تو بالکل بن چکی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بہتری آئے گی. چیلنجز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلنجز نہیں ہیں, لیکن جو ڈر تھا کہ وہاں خون خرابہ ہو جائے گا, وہاں ایک سول وار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوا. ملتان پل 14 روڈ 70 کی دہائی سے زیر بحث ہے نا. پہلی دفعہ 1962 میں بات ہوئی, 5 مرتبہ پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, 4 دفعہ نون لیگ حکومت میں رہی, نہ ہو سکا نا. تحریک انصاف پہلی حکومت ہے جس نے اس کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی. کس طرح؟ منشور کا حصہ بنائے, اس منشور کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کی عوام کے پاس گئے, جنوبی پنجاب کی عوام سے مینڈیٹ حاصل کیا, اس مینڈیٹ کی بنیاد پر اصلاحات کی. جو انتظامی اقدامات ہم اٹھا سکتے تھے ہم نے اٹھا لیے. اب صوبے کی شکل کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے. اس اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, دونوں کو خط لکھا ہے اپنے چیئرمین کی مشاورت سے, عمران خان صاحب کی مشاورت سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ کی خواہش ہے تو آئیے مل کر ایک متفقہ بل مرتب کرتے ہیں, اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں, اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب ایک حقیقت بن جائے گی. مخدوم صاحب یعنی جانوں کو بچانے کے لیے اور روزگار کو بچانے کے لیے تھی. ترجیحات تبدیل ہو گئی نا, لیکن سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے اور وہ بتدریج چلتا رہے گا. اس میں اب ہم اگلے فیز میں چلے گئے ہیں. فیز 2 کا معاہدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے, اور اب آگے بڑھ رہے ہیں. گوادر کی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے. انشاءاللہ اب عنقریب وزیر اعظم چین جا رہے ہیں, میں ان کے ہمراہ ہوں گا, اور چین کی قیادت سے سی پیک کے معاملات پر مزید بات ہوگی. مت بھولیے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ سی پیک آگے بڑھے, اور وہ آئے دن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حملے کیے. ہمارے جو چائنیز, ہمارے جو انجینئرز ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا. لیکن انشاءاللہ ہم ان کے عزائم کو خاک میں ملائیں گے اور سی پیک آگے بڑھے گا. جناب دا حلقہ ساڈا حلقہ, یہ سڑکاں موجودہ حکومت دیکھیے, ہمارا پہلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کی جو یہ بہاڑی روڈ ہے, ملتان تا پل 14 تا بہاڑی براستہ چوک میتلا جو بنے, اس کے لیے ایک ٹینڈر کیے گئے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہمیں کوئی پارٹی دستیاب آ جائے گی. یہ PPP کا پروجیکٹ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے. امید ہے, ہم پر امید ہے کہ یہ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ملتان اور جہانیہ کا تو راستہ بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کی سڑک پل 14 سے ٹھٹھا 7 کا بعد 32 پل, انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. سی پیک سست روی کا شکار نہیں ہے, اور سی پیک میں کوئی جھول بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ کووڈ کی وجہ سے عام جو متاثر ہوئی. آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن متاثر ہوئی, فریٹ کاسٹ بڑھ گئی.